داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 20۔ ندا سر جھکائے بیٹھی رحمانی صاحب کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ مس ندا، فراز اور اس کی فیملی نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، آپ کی ممی نے انگلینڈ پہنچ کر مجھے اس سے باخبر کر دیا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوا ایسے مطلب پرست لوگوں سے آپ جیسی معصوم لڑکی کا کوئی تعلق قائم نہ ہوا۔ خدا جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ رحمانی صاحب کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد چلے گئے۔ انہوں نے بنگلے کے چند کمرے ندا کے لیے صاف کروا دیے تھے اور ایک ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا جو گھر کے کام سنبھال سکے۔ رات سونے سے پہلے ندا اندھیرے میں ڈوبے وسیع بنگلے کے مختلف کمروں، راہداریوں اور لان میں پھرتی رہی۔ وہ کافی دیر ایک بیڈ روم کی لائٹ آن کیے بیٹھی رہی۔ ندا جب بھی اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ کراچی والے بنگلے پر آتی تو اس کے ممی ڈیڈی یہی بیڈ روم استعمال کرتے۔ ندا آہستہ سے بیڈ کے قریب قالین پر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں ندا بیڈ کو گھورتی رہی، پھر بیڈ کی چادر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے ندا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ ندا دیر تک بیڈ کے قریب بیٹھی اپنے ماضی کے ان خوشگوار لمحات کو یاد کرتی رہی جب اس کی زندگی میں ہر طرف بہار تھی، خوشیاں تھیں، اس کے ممی ڈیڈی اس کے سرپرست زندہ تھے اور ہر دم ندا کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ندا زندگی کے صحرا میں تنہا اور غمگین کھڑی تھی اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا جو اس کے آنسو پونچھ سکے۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے فراز کی یادیں بھی ندا کے ذہن میں در آئیں۔ وہ فراز جو کبھی ندا کے نازک دل کی دھڑکن رہا تھا، جسے ندا نے اپنا سب کچھ مان کر خود کو اس کی امانت تصور کر لیا تھا، آج وہی فراز ندا کے لیے نفرت کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ندا کو وہ لمحے اچھی طرح یاد تھے جب فراز اور اس کے والد کے رشتے سے انکار کر دینے کی بات بتاتے ہوئے اس کی ممی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ فراز نے نہ صرف ندا کے دل کو توڑا بلکہ اس کی والدہ کو شدید کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ندا کے نزدیک فراز کا دوسرا جرم ناقابل معافی تھا۔ پاکستان پہنچ کر اس ملک سے وابستہ تمام یادیں ندا کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ ندا بہت دیر تک اسی بیڈ روم میں بیڈ پر سر رکھے دو زانوں قالین پر بیٹھی رہی اور یوں ہی ماضی کی اذیت ناک حالات کو سوچتے وہ معصوم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح رحمانی صاحب اس پارٹی کو ندا سے ملانے لائے جو ندا سے اس کا کراچی والا شاندار بنگلہ خریدنا چاہتی تھی۔ کراچی کا وہ میمن خاندان کافی بڑے بزنس کا مالک تھا۔ میمن سیٹھ اپنی فیملی کے لوگوں کو وہ بنگلہ دکھانے لایا تھا۔ وہ لوگ اس شاندار بنگلے کو گھوم پھر کر دیکھتے رہے جبکہ ندا بنگلے کے وسیع لان میں لگی بڑی سی سرخ چھتری کے نیچے لگی کرسی پر بیٹھی اپنے نازک خوبصورت ہاتھوں کے ناخنوں کی تراش خراش میں مصروف تھی۔ کافی دیر بعد میمن سیٹھ اپنے سالے کے ساتھ ندا کے ساتھ والی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ رحمانی صاحب بھی آ گئے تھے۔ مس ندا، ہمیں آپ کا بنگلہ پسند آیا ہے، آپ بتائیے آپ اس کا کیا لیں گی؟ میمن سیٹھ نے اپنی منمناتی آواز میں کہا۔ رحمانی صاحب آپ بتائیے، ندا نے ناخن رگڑتے ہوئے ایک نظر اس میمن سیٹھ کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ مس ندا، ہم نے 1995 کے ڈی سی ریٹس اور علاقے میں دوسری پراپرٹی کی قیمت کے لحاظ سے اس بنگلے کی قیمت 99 لاکھ مقرر کی ہے، رحمانی صاحب نے کہا۔ صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے، میمن سیٹھ نے ذرا کسمسا کر کہا۔ آپ ایویلیویشن رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، وکیل رحمانی صاحب نے کہا۔ بھائی ہم ان رپورٹوں کو نہیں مانتے، میمن سیٹھ نے ہاتھ نچا کر جلدی سے کہا۔ آپ کیا قیمت دینا چاہتے ہیں؟ ندا نے رحمانی صاحب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے کہا۔ مس ندا، ہم اس بنگلے کا 70 لاکھ دیں گے، اس سے اوپر کچھ نہیں، سیٹھ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کل میرے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کروا دیجیے، آپ کو بنگلے کی چابی مل جائے گی، ندا نے لاپرواہی سے کہا۔ ندا کی بات پر رحمانی صاحب ہی نہیں، سیٹھ میمن بھی حیران رہ گیا۔ نہیں مس ندا، اس بنگلے کی یوں ناقدری مت کیجیے، وکیل رحمانی صاحب ندا کے فیصلے پر تڑپ اٹھے تھے۔ رحمانی صاحب یہ چیزیں میرے والد کو کچھ نہیں دے سکیں،
تو مجھے بھی ان چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے. میرے لیے 70 لاکھ بہت ہیں. ندا نے زخمی لہجے میں کہا. نہیں مس ندا، میں ریاض صاحب کی محنت سے بنائی گئی اس پراپرٹی کو یوں اونے پونے بکنے نہیں دوں گا. رحمانی صاحب جذباتی ہو گئے تھے. ارے وکیل، تم کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ بیچنے والی مس ندا اور خریدنے والے ہم. جب ہم دونوں نے سودا ڈن کر دیا تو تم کو کیا؟ تم کاغذات مکمل کرو اور اپنی فیس لو. میمن سیٹھ نے ندا کے غیر متوقع فیصلے پر خوش ہوتے ہوئے رحمانی صاحب سے ذرا سخت لہجے میں کہا. سیٹھ صاحب، آپ مہربانی فرما کر یہاں سے چلے جائیں. مس ندا کو یہ ڈیل منظور نہیں ہے. وکیل رحمانی صاحب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے میمن سیٹھ سے کہا. لیکن مس ندا، میمن سیٹھ نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا. پلیز مس ندا. ندا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن رحمانی صاحب نے اسے بات کرنے سے روک دیا. ندا چند لمحے رحمانی صاحب کی طرف دیکھتی رہیں، پھر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئیں. سیٹھ صاحب، معافی چاہتا ہوں، آپ صحیح قیمت نہ لگا سکے. رحمانی صاحب نے میمن سیٹھ کو گیٹ کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا. میمن سیٹھ رحمانی صاحب کو گھورتا ہوا اٹھ کر اپنے سالے کے ساتھ اپنی پجاروں کی طرف بڑھ گیا. اگلے روز رحمانی صاحب نے کراچی والے بنگلے پر ندا کو فون کیا. مس ندا، ایک خوشخبری ہے، رحمانی صاحب نے فون میں کہا. رحمانی صاحب، مجھے اس بنگلے کو پرسوں تک بیچنا ہے کیونکہ 3 روز بعد شام کو میری لندن کے لیے سیٹ بک ہے اور میں اپنا پروگرام بدلنے کے موڈ میں نہیں ہوں. ابھی ہمیں لاہور والے بنگلے کو بھی بیچنا ہے. ندا نے رحمانی صاحب کی بات سننے بغیر کہا. مس ندا، آپ بہت جلد بازی کر رہی ہیں. بہرحال سنیے، وہ میمن سیٹھ آپ کے کراچی والے بنگلے کے 75 لاکھ دینے پر تیار ہو گیا ہے. رحمانی صاحب نے کہا. آپ ڈیل ڈن کر دیں. ندا نے کہا. نہیں مس ندا، خوشخبری یہ نہیں ہے. خوشخبری یہ ہے کہ ایک اور پارٹی اس بنگلے کا 90 لاکھ روپیہ دینے پر تیار ہے اور میں آج ہی انہیں لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. رحمانی صاحب نے کہا. ٹھیک ہے رحمانی صاحب، آپ ان لوگوں کو لے آئیے. ندا نے اتنا کہنے کے بعد فون رکھ دیا. اسے بنگلے کی قیمت 75 سے 90 لاکھ ہو جانے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. اسی شام ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار شخص نے ندا سے اس کے کراچی والے بنگلے کو 90 لاکھ روپے میں خرید لیا اور اگلے دن جب اس شخص نے 90 لاکھ روپے ندا کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے تو وکیل رحمانی صاحب نے بنگلے کی مالیت کے تمام کاغذات ندا کے دستخط کے ساتھ اس شخص کے حوالے کر دیے. رحمانی صاحب نے اس پارٹی کو جس نے کراچی والا بنگلہ خریدا تھا ندا کے لاہور والے بنگلے کے بارے میں بتایا تو اس ادھیڑ عمر شخص نے بنگلہ دیکھنے کے بعد اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کا کہا تھا. رحمانی صاحب، کراچی والے بنگلے کی 75 لاکھ سے اوپر کی جو رقم ہے وہ آپ کی محنت سے حاصل ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو دے رہی ہوں اور آپ کی فیس اس کے علاوہ ہوگی. ندا نے 15 لاکھ کا چیک کاٹ کر رحمانی صاحب کی طرف بڑھا کر کہا. مس ندا، میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا آپ کے ڈیڈی کے ساتھ رہا ہوں. آپ کا میرے ساتھ یہ سلوک میری توہین ہے. مجھے ریاض صاحب کے بنگلے کی رقم میں سے 1 پائی بھی نہیں چاہیے. میرا حق صرف میری فیس ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. رحمانی صاحب نے ندا کے ہاتھ میں پکڑے چیک کی طرف ایک نظر دیکھ کر کہا. رحمانی صاحب، اگر میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. ندا نے کہا. مس ندا، آپ کا کوئی قصور نہیں. حالات نے آپ کو مشینی انداز میں سوچنے کا عادی بنا دیا ہے. رحمانی صاحب نے آہستہ سے کہا. یہ آپ پیکنگ کیوں کر رہی ہیں؟ رحمانی صاحب نے کہا. رحمانی صاحب، اب یہ چھت میری نہیں رہی. میں آج رات کی فلائٹ سے لاہور جا رہی ہوں. ندا نے آنسوؤں کے گھونٹ پی کر سنجیدگی سے کہا. رحمانی صاحب اس بات پر سرد آہ بھر کر رہ گئے تھے. ندا رات گئے اپنے لاہور والے بنگلے پر پہنچی. ندا تقریباً 2 سال بعد اپنے گھر واپس آئی تھی. وہ سیدھی اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئی. سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ندا کو سونے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی تھی. صبح جب دن چڑھے ندا نیند سے بیدار ہوئی تو اس کے گھر کی پرانی ملازمہ جلدی سے ندا کے لیے ناشتہ تیار کر کے لے آئی. پرانی ملازمہ کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر ندا حیران رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی ملازمہ پر ندا کی حسین صورت کو کافی دیر تک دیکھتی رہی. پھر اس نے نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں. رشیدہ کیسی ہو؟ ندا نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا. بس ٹھیک ہوں، ملازمہ نے آنسو پونچھ کر کہا. کیا لائی ہو؟ ندا نے آہستہ سے مسکرا کر پوچھا. بی بی ناشتہ لائی ہوں. ملازمہ نے ٹرالی ندا کے آگے کر کے کہا. ندا جلدی سے برش کر کے ناشتے میں مصروف ہو گئی. بڑی بی بی کیسی ہیں جی؟ ملازمہ نے ندا کو ناشتہ کرتے دیکھ کر پوچھا. بڑی بی بی؟
ندا کو اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ولایت میں آرام سے ہیں جی؟ ملازمہ نے پوچھا۔ ہاں، بہت آرام سے ہیں۔ وہ آرام کے لیے منو مٹی تلے چلی گئی ہیں۔ ندا نے ناشتے سے ہاتھ روک کر آنسو بھری نظروں سے ملازمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ندا کے جواب پر ملازمہ کو حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ وہ دوپٹہ منہ میں دبائے رو دی تھی، جبکہ ندا کی آنکھوں کے پیالے بھی محبت کے موتی برسانے لگے تھے۔ ملازمہ جانے لگی تو ندا نے اسے ناشتے کی ٹرالی بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ندا گھنٹوں اپنے لاہور والے بنگلے کے مختلف کمروں میں پھرتی رہی۔ یہ بنگلہ کراچی والے بنگلے سے بہت مختلف تھا۔ ندا نے اسی بنگلے میں آنکھ کھولی، پلی بڑھی اور جوان ہوئی۔ اسے اپنے والدین کی رفاقت میں زندگی کے ماہوں سال اسی بنگلے میں گزارے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح آنسو بہاتے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرتی رہی۔ وہ اپنے ممی ڈیڈی کے بیڈ روم میں خاموش کھڑی سسکتی رہی۔ اس کی روح کی بے چینی اس جگہ آ کے بہت بڑھ گئی تھی۔ ندا کو اپنے والدین کی یاد اس حد تک ستانے لگی کہ اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ اس گھر میں اپنے والدین کے لیے تڑپتے ہوئے جان دے دے گی۔ دوپہر کو جب وکیل رحمانی صاحب لاہور والے بنگلے پہنچے تو ندا بنگلے کی دیوار سے لپٹی کھڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ وکیل صاحب ندا کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ندا کو صوفے پر بٹھانے کے بعد انہوں نے اسے پانی پلایا، جس سے اس کے اوسان ذرا بحال ہوئے۔ مس ندا، حوصلہ کیجیے، آپ تو بڑی ہمت والی لڑکی ہیں۔ اگر آپ نے خود کو نہ سنبھالا تو یہ یادیں آپ کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ آج مجھے آپ کے انکل ہارون کا فون آیا۔ وہ سخت پریشان تھے کیونکہ آپ نے پرسوں سے انہیں فون نہیں کیا ہے۔ اپنی حالت ٹھیک کیجیے اور تیار ہو جائیے۔ نذیر صاحب، جنہوں نے آپ کا کراچی والا بنگلہ خریدا تھا، وہ میری دعوت پر آج یہ بنگلہ دیکھنے بھی آ رہے ہیں، رحمانی صاحب نے کہا۔ رحمانی صاحب، آپ ان سے مل لیجیے گا، میں آج کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ ندا نے جذبات سے لرزتے ہاتھ میں تھاما پانی کا گلاس قریبی میز پر رکھ کر کہا۔ آپ کی مرضی، رحمانی صاحب نے کہا۔ ندا وہاں سے اٹھ کے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ نذیر صاحب کے آنے پر رحمانی صاحب نے انہیں لاہور والا بنگلہ تفصیلی طور پر دکھا دیا۔ بنگلہ دیکھ لینے کے بعد نذیر صاحب کل آنے کا کہہ گئے تھے۔ گرم پانی سے غسل کر لینے سے ندا کا بوجھل ذہن بہت حد تک فریش ہو گیا۔ ندا تیار ہو کر رحمانی صاحب کی فراہم کردہ کار پر بازار شاپنگ کرنے چلی گئی۔ وہ انکل ہارون کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ پسند کرنا چاہتی تھی۔ ندا لاہور کی مختلف سڑکوں پر بے مقصد گھومتی رہی۔ اس شہر کے چپے چپے سے ندا اور فراز کی یادیں وابستہ تھیں۔ برٹش قونصل کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ندا اس عمارت کو آنسوں میں ڈوبی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس عمارت کے چھت تلے ہر دوسرے تیسرے روز فراز ندا کو ملنے آیا کرتا تھا۔ فراز نے ندا کے نازک دل کو بے وفائی کا جو زخم دیا، وہ اپنی تمام تر گہرائی کے باوجود ماضی کی محبت بھری یادوں کو مکمل طور پر مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ فراز سے ندا کو نفرت تھی، لیکن وہ محبت بھرے لمحات جو ندا نے فراز کے ساتھ گزارے، ندا کو اس بے وفا کے شہر میں آتے ہی دوبارہ سے یاد آ گئے۔ فراز کی محبت بھری باتیں ندا کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ندا سحر انگیز آنکھوں سے آنسوؤں کی شبنم برساتی لاہور کی سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ فراز، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ندا کے یاقوتی لبوں نے آہستہ سے جنبش کی۔ اس کا لہجہ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔